السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اس قوم کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت اصل میں اس دنیا پر کسی نہ کسی انداز سے حکمرانی کر رہی ہے۔ اسکرین پر آپ ان کا نام پڑھ سکتے ہیں۔ بول کر نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ پھر سوشل میڈیا کی کچھ سائٹس ایسی ویڈیوز کی لوگوں تک آسان رسائی کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر حق بات کہنا بھی آسان نہیں رہ گیا۔ محترم عامر خاکوانی اور آصف محمود صاحب جیسے حق گو اور نپی تلی اور متوازن بات کہنے والے صحافیوں کے ای صفحات پر پابندی لگ چکی ہے اور تنظیم اسلامی کے بانی کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں۔ خیر، موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جس قوم کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، سہولت کے لیے میں اس قوم کے لیے اپنی گفتگو میں عبرانی کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ ان کی مذہبی زبان عبرانی ہے۔ میری گفتگو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آخر یہ قوم دنیا پر حکومت کیوں کر رہی ہے۔ میڈی ڈیوڈ ایک عبرانی عورت تھی، اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں 3 گھنٹے تک اس سے ریاضی کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، گوشت، دالیں اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے۔ 80% اسی قوم کے لوگ نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخر کار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ جوزف کو اخلاق و تہذیب بھی سکھائی جاتی۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بات نہ کرتا۔ ایک دن جوزف بہت حیران ہوا۔ اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک غیر ملکی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو جوزف کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا کہ سگریٹ کی 80% فیکٹریاں تو آپ کی قوم ہی کی ہیں۔ تو جوزف کے والد نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ہمارا بزنس ہے، مگر ہم خود اسموکنگ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینی پڑی اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا عبرانی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کر سکتا تھا، مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی، اور جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب جوزف نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چکھے، کیونکہ ساری کچرا خوراک اس کی قوم کے بچوں کو منع ہوتی ہے۔ جوزف کا بھی یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ رہا اور اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی۔ اب وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا ہے جو ٹافیوں اور علم قلم سے بدرجہ بہتر ہیں۔ جب جوزف تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں کے سود خور یہ عبرانی بولنے والے اس ادارے میں عبرانی بچوں کو بلا سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ عبرانی بچے اپنے ہنر اور تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ ایک تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ جوزف کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اپنے عبرانی ملک میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔
اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک ان کے ملک سے ڈرنے لگا۔ آج یہ لوگ دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایک ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا نہیں پیدا ہونے پاتا۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا اور ان کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں۔ ان کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ان کی قوم کا ایک فرد اپنی قوم کے دوسرے فرد کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر خود جب ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی قوم کے دوسرے فرد کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے ہی عرصے بعد رقم کی واپسی ہو۔ ان کے خاندان جو ان کے ملک میں بستے ہیں، ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شوبز وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں۔ عام خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خواب غفلت سے اٹھیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم بن جائیں، ان کو کاروبار کی طرف لائیں تاکہ یہ خود بھی خوشحال ہوں اور ملک و قوم کی ترقی کا باعث بھی بنے۔ اقبال کا یہ پیغام بھی ذہن نشین رہے کہ وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔